بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تذکرہ کریں گے صلح حدیبیہ کے بارے میں، اور کوشش کریں گے کہ صلح حدیبیہ کے واقعے کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اس قسم کے ویڈیو لے کے آ سکیں، اور اگر پسند آئے تو شیئر بھی کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ حضرت مسعود بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر مقام عمیم پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہذا تم دائیں طرف کو ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، حضرت خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ یہ لوگ عین ان کے سر پر پہنچے اور انہیں اس قافلہ کا غبار نظر آئے۔ جب حضرت خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق حل حل کہا، لیکن وہ بیٹھے رہی تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کفار مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور وادی حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا جہاں ایک چشمہ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے اس چشمے میں گاڑ دو۔ صحابہ نے وہ تیر اس چشمے میں گاڑ دیا، تو جب تک صحابہ وہاں رہے اس چشمہ میں سے پانی جوش مار کر پھوٹتا رہا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سے سیراب ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ این تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا میں کعب بن لوی اور عامر کے پاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیائی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں سے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور میں اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائے جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے اچل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا تم ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ حضرت بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتائی۔
تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اولاد کی طرح ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں میں نے اہل اوقاس کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں اور اپنے مطیع و فرمانبردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا کہ اس آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے، تو تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلہ میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو۔ مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ چنانچہ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بدیل کو فرمایا تھا وہی آپ نے ان سے بھی کہا۔ تو اس پر عروہ نے کہا اے محمد آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو اپنے معبود لات بت کی پیشابگاہ چوس، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں۔ عروہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگتے، اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھو۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ تو عروہ نے کہا او غدار کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں؟ یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا میں ابھی تک دے رہا ہوں، اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے، ان کو قتل کر کے اور ان کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عروہ کا اشارہ اسی قصہ کی طرف تھا۔ پھر عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرہ اور جسم پر مل لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اسے فوراً کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور صحابہ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا اس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جتنی محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرہ اور جسم پر مل لیتا، اور انہیں جس کام کی کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کام کو فوراً کرتے، اور وہ جب وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور وہ جب گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے، اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ آپ کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے، اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، تم اسے قبول کر لو۔ اس کے بعد بنو کنعانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو، تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔
جب یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں آدمی ہے اور یہ اس قوم کا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم جو قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہو وہ اس کے سامنے کھڑے کر دو۔ چنانچہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے اور ان کے کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے تھے تاکہ ان نشانیوں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، یعنی وہ لوگ عمرہ کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ اس لیے میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ تو ان میں سے مکر بن حفص نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ذرا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا ضرور جاؤ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مکرز ہے، یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا کہ اتنے میں سہیل بن عمرو آ گئے۔ معمر راوی کہتے ہیں مجھے ایوب نے عکرمہ سے یہ نقل کیا ہے، جب سہیل بن عمرو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فال لیتے ہوئے کہا اب تمہارا کام آسان ہو گیا۔ معمر کہتے ہیں کہ زاری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سہیل نے کہا آئیے صلح نامہ لکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والے کو بلایا اور اس سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا مجھے تو پتہ نہیں رحمان کون ہوتا ہے، اس لیے آپ باسمک اللہم لکھیں جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا نہیں ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بسمک اللہم لکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لکھو ھذا ما قاضی علیہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو سہیل نے کہا اگر ہم یہ مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہم آپ سے جنگ کرتے، اور صلح نامہ میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو فریقین کو تسلیم ہو، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم چاہے تم نہ مانو ہوں تو میں اللہ کا رسول، لیکن محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت ظاہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ قصوہ اونٹنی کے بیٹھ جانے پر آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ کفار مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے تو میں ان کی ایسی ہر تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صلح کی شرط ہی ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے۔ تو سہیل نے کہا اگر آپ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ سے دب گئے، اس لیے آپ اس سال نہ کریں اگلے سال کر لینا۔ چنانچہ یہ بات صلح نامہ میں لکھی گئی کہ اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے۔ سہیل نے کہا صلح نامہ کی ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم میں سے جو آدمی بھی آپ کے پاس چلا جائے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہو آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اسے مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جائے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں چلتے ہوئے آگے، یہ مکہ کے نیچے والے حصہ میں قید تھے، وہاں سے کسی طرح نکل کر آگے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے مجمع پہ پہنچ گئے۔ سہیل نے کہا اے محمد میرا مطالبہ یہ ہے کہ صلح کی اس شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے یہ آدمی واپس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو اس صلح نامہ کی تحریر پوری نہیں ہوئی لہٰذا ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم پھر تو میں آپ سے ہرگز صلح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا نہیں میں اسے آپ کی وجہ سے نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر مکرس نے کہا اچھا ہم اسے آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو
کہ کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں، اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ حج کرنے چاہیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ حضرت ابو بکر نے کہا اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اپنے قربانی ذبح کرو، پھر اپنے سر مون لو۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہ ہوا حتیٰ کہ آپ نے یہ حکم 3 مرتبہ فرمایا۔ جب ان میں کوئی بھی نہ کھڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف سے آپ کو جو پریشانی پیش آ رہی تھی وہ ان کو بتائی، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ یہ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی ذبح کریں اور اپنے نائی کو بلا کر سن منڈوا لیں۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے بال موننے لگے، اور رنج و غم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ پھر آپ کے پاس چند مومن عورتیں آئیں جن کے متعلق اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن سے لے کر بعصم الکوافر تک، اے ایمان والو جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کا مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضے میں ناموس کافر عورتوں کے۔ چنانچہ اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2 عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرک تھیں، ان میں سے ایک سے معاویہ بن ابی سفیان اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے شادی کی۔ یہ دونوں حضرات بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے، اتنے میں قریش کے ابو بصیر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ مکہ والوں نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ آپ نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے اسے پورا کریں۔ آپ نے حضرت ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا، وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ٹھہر گئے اور کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا اے فلانے، مجھے تمہاری تلوار بڑی عمدہ نظر آ رہی ہے۔ اس نے نیام سے تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ یہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا وہاں سے مدینہ کی طرف بھاگ پڑا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اس نے کوئی گھبراہٹ کی چیز دیکھی ہے،
جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اس نے کہا میرا ساتھی تو مارا جا چکا، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے آپ کا عہد پورا کروا دیا کہ آپ نے مجھے واپس کر دیا تھا، اب اللہ تعالی نے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا ستیہ ناس ہو، یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہوتا۔ جب حضرت ابو بصیر نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اب بھی اگر مکہ سے ان کو کوئی لینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمرو مکہ والوں سے چھوٹ کر حضرت ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ اسی طرح قریش کا جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ حضرت ابو بصیر سے جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کو جب خبر لگتی کہ قریش کا کوئی تجارتی قافلہ ملک کی شام جا رہا، اس پر ٹوٹ پڑتے، ان کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لے لیتے، حتیٰ کہ کفار قریش نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں تاکہ یہ معاہدہ میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اسے امن ہے، ہم اسے واپس نہ لیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان کو مدینہ بلوا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ سے لے کر الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ تک۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے اور وہی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بیچ شہر مکہ کے بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو، سے لے کر اللہ تعالیٰ کی اس فرمان تک جب رکھی منکروں نے اپنے دلوں میں کدورت نادانی کی ضد۔ ان کافروں کی ضد یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا اور نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے جانے کو مانا، اور مسلمانوں کے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بن گئی۔ حضرت عروہ بن بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ میں قیام فرمانے کی وجہ سے قریش گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنے صحابہ میں سے کسی کو قریش کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ آپ نے قریش کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب کو بلایا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں اہل مکہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تو مکہ میں میرے خاندان بنو کعب میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو میرا دفاع کرے اور میری وجہ سے ناراض ہوں۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیں کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں ہے، تو جو پیغام آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ اہل مکہ کو پہنچا دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو بلا کر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں یہ بتا دو کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ اور آپ نے حضرت عثمان کو یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں حضرت عثمان ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی خوشخبری سنا دے اور ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان قریب مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کر دیں گے کہ پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ خوشخبری دے کر آپ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو ایمان پر جمانا چاہتے تھے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان تشریف لے گئے۔ مکہ کے راستے میں مقام بلدح میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تمہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ انہوں نے ویسے ہی ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابان بن سعید بن عاص نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کسی اور عثمان کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے۔ پھر قریش نے بدیل بن ورقہ خزائی اور قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے صلح کی اور ان کی ساری باتیں مان لیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امیر بنا کر بھیجتے اور وہ اس طرح کرتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں اس کی نہ کوئی بات سنتا اور نہ مانتا۔ آپ نے ان کی یہ شرط بھی مان لی تھی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور جو مسلمان نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو کر کافروں کے پاس جائے گا کافر اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے درمیان جو معاملہ تھا لوگ اسے سمجھ نہ سکے۔ بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ اپنی ترتیب اور ارادے کے مطابق ہر کام کو اپنے مقررہ وقت پر کرتے ہیں۔ یہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سہیل بن عمرو قربانگاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کے اونٹنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ پھر آپ نے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی سہیل ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ نامہ میں لکھے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس اللہ کی تعریف کی جس نے ان کو اسلام کی ہدایت دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔